الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی آج اس بابرکت رات میں ہم سورہ رحمان سے سورہ ممتحنہ تک کے مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلی سورت سورہ رحمان کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی یہ واحد سورہ ہے جس میں انسان کے ساتھ دوسری بااختیار مخلوق جنوں کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات، اس کے بے حد و حساب احسانات، اس کے مقابلے کے ان کی عاجزی و بے بسی اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احساس دلا کر اس کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے اور فرمانبرداری کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا۔ اگرچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن کو بھی ایک ذی اختیار اور جواب دہ مخلوق بنایا گیا ہے، جنہیں کفر و ایمان اور اطاعت و عصیان کی آزادی بخشی گئی ہے، اور ان میں بھی انسانوں کی طرح کافر اور مومن اور مطیع و سرکش پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے سورہ کے آغاز میں تو خطاب کا رخ انسانوں کی طرف ہے، کیونکہ زمین کی خلافت انہی کو حاصل ہے، اللہ کے رسول انہی میں سے آئے ہیں اور اللہ کی کتابیں انہی زبانوں میں نازل کی گئی ہیں۔ لیکن آگے چل کر آیت نمبر 13 سے انسان اور جن دونوں کو یکساں خطاب کیا گیا اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی۔ اس صورت کے مضامین چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک خاص ترتیب سے ارشاد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے 4 تک یہ مضمون بیان فرمایا گیا کہ اس قرآن کی تعلیم سے نو انسانی کی ہدایت کا سامان کیا جائے، کیونکہ انسان ایک ذی عقل و شعور مخلوق کی حیثیت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 5 اور 6 میں بتایا گیا کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی فرمانروائی میں چل رہا ہے، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی تابع و فرمان ہے، یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی خدائی چل رہی ہو۔ آیت نمبر 7 اور 8 اور 9 میں ایک دوسری اہم حقیقت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے، اور اس نظام کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں رہنے والے اپنے حدود اختیار میں عدل ہی پر قائم ہوں اور توازن نہ بگاڑیں۔ پھر آیت نمبر 10 سے 25 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات اور کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اس نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن سے انسان اور جن متمتع ہوتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے 30 تک انسان اور جن دونوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی کہ اس کائنات میں خدا کے سوا کوئی غیر فانی اور لازوال نہیں ہے، اور چھوٹے سے بڑے تک کوئی موجود ایسا نہیں ہے جو اپنے وجود اور ضروریات وجود کے لیے خدا کا محتاج نہ ہو۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی کار فرمائی سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 31 سے 36 تک ان دونوں گروہوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے بحث پرس کی جائے گی، اس بحث پرس سے بچ کر تمہیں کہیں نہیں جا سکتے، خدا کی خدائی تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس سے نکل کر بھاگ جانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ اس سے بھاگ سکتے ہو تو ذرا بھاگ کر دکھاؤ۔ آیت نمبر 37 سے 38 میں بتایا گیا کہ یہ بحث پرس قیامت کے روز ہونے ہی والی ہے۔ پھر 39 سے 45 تک ان مجرم انسانوں اور جنوں کا انجام بتایا گیا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اور آیت نمبر 46 سے آخر تک تفصیل کے ساتھ وہ انعامات بیان کیے گئے جو آخرت میں ان نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کی زندگی بسر کی ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کام کیا ہے کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ پوری صورت خطابت کے زبان میں ہے، ایک پرجوش اور نہایت بلیغ خطبہ ہے
جس کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک ایک عجوبے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت اور اس کی سلطانی اور قہاری کے مظاہر میں سے ایک ایک مظہر اور اس کی جزا و سزا کی تفصیلات میں سے ایک ایک چیز کو بیان کر کے بار بار جن و ان سے سوال کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اعلیٰ ایک وسیع المعنی لفظ ہے جس کو اس خطبے میں مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا، اور جن اور ان سے یہ سوال ہر جگہ موقع محل کے لحاظ سے اپنی ایک خاص مفہوم بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے۔ یہ اس باب کی آخری مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید ہے۔ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناقابل یقین قرار دیتے تھے وہ یہ تھی کہ کبھی قیامت برپا ہوگی اور زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر تمام مرے ہوئے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس بات پر وہ یقین نہیں کر رہے تھے، اور پھر ان کا محاسبہ ہوگا اور نیک انسان جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے اور گنہگار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا اس وقت یہ جھوٹ بولنے والے نہ ہوں گے، نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آتے آتے روک دے یا واقعے سے غیر واقعہ بنا دے۔ اس وقت لازماً تمام انسان تین طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سابقون الاولون، دوسرے عام صالحین، اور تیسرے وہ لوگ جو آخرت کے منکر رہے اور مرتے دم تک کفر اور شرک اور گناہ کبیرہ میں جمے رہے۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اسے تفصیل کے ساتھ آیت 7 سے لے کر 56 تک میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 سے 74 تک اسلام کے ان دونوں بنیادی عقائد کی صداقت پر پے در پہ دلائل دیے گئے جن کو ماننے سے کفار انکار کر رہے تھے، یعنی توحید اور آخرت۔ ان دلائل میں زمین و آسمان کی دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان کو خود اس کے اپنے وجود کی طرف اور اس غذا کی طرف جسے وہ کھاتا ہے، اور اس پانی کی طرف جسے وہ پیتا ہے، اور اس آگ کی طرف جسے وہ اپنا کھانا پکاتا ہے توجہ دلائی گئی، اور اسے اس سوال پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تو جس خدا کے بنانے سے بنا ہے اور جس کے دیے ہوئے سامان زیست پر پل رہا ہے اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لانے کا آخر تجھے حق کیا ہے؟ اور اس کے متعلق تو نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ ایک دفعہ تجھے وجود میں لے آنے کے بعد ایسا عاجز و درماندہ ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ تجھ کو وجود میں لانا چاہے تو بھی نہیں لا سکتا۔ پھر آیت نمبر 75 سے 82 تک قرآن کے بارے میں ان کے شکوک کی تردید کی گئی اور ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ بد نصیبو، یہ عظیم الشان نعمت تمہارے پاس آئی ہے اور تم نے اپنا حصہ اس نعمت میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹی بے اتنائی برتتے ہو۔ قرآن کی صداقت پر دو مختصر فقرے میں یہ بے نظیر دلیل پیش کی گئی ہے کہ اس پر کوئی غور کرے تو اس کے اندر ویسا ہی محکم نظام پائے گا جیسا کائنات کے تاروں اور سیاروں کے نظام محکم ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مصنف وہی ہے جس نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے۔ پھر کفار سے کہا گیا کہ یہ کتاب اس نوشتہ تقدیر میں ثبت ہے جو مخلوقات کی دسترس سے باہر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیاطین لاتے ہیں، حالانکہ لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس ذریعے سے یہ پہنچتی ہے اس میں پاک نفس فرشتوں کے سوا کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ آخر میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ تو اتنی ہی لنتنانیاں ہانکے اور اپنی خود مختاری کے گھمنڈ میں کتنا ہی حقائق کی طرف سے اندھا ہو جائے، اگر موت کا وقت تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے اس وقت تو بالکل بے بس ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتا، اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا، اپنے پیروں اور پیشواؤں اور محبوب ترین لیڈروں کو نہیں بچا سکتا، سب تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ جس طرح تو اس معاملے میں بے بس ہے اسی طرح خدا کے محاسبے اور اس کی جزا و سزا کو بھی روک دینا بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو خواہ مانے یا نہ مانے موت کے بعد ہر مرنے والا اپنے انجام دیکھ رہا ہے۔ مقربین میں سے تو مقربین کا انجام دیکھے گا، اور صالحین میں سے ہو تو صالحین کا انجام دیکھے گا، اور جھٹلانے والے گمراہ ہو تو وہ اپنا انجام دیکھیں گے۔ اس مضمون کے بعد
یہ صورت اختتام کو پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے جو اس باب کی پہلی مدنی صورت ہے۔ اب یہاں سے مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو کہ سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے۔ اس سورہ حدید کا موضوع ہے مسلمانوں کو سابقین الاولین کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے جہاد و انفاق کی ترغیب، اور ان لوگوں کو تنبیہ و تلقین جو ایمان کے تقاضوں سے پوری طرح آشنا نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے ان مطالبات کو پورا کرنے سے گریزاں ہیں۔ اسلام کی تاریخ کے ایک نازک ترین دور میں جب عرب کی جاہلیت سے اسلام کا فیصلہ کن معرکہ برپا تھا، یہ صورت اس غرض کے لیے نازل فرمائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو خاص طور پر مالی قربانیوں کے لیے آمادہ کیا جائے، اور یہ بات ان کے ذہن نشین کرائی جائے کہ ایمان محض زبانی اقرار اور کچھ ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے دین کے لیے مخلص ہونا، یہی اس کی اصل روح اور حقیقت ہے۔ جو شخص اس روح سے خالی ہو اور خدا اور اس کے دین کے مقابلے میں اپنی جان اور مال اور مفاد کو عزیز تر رکھے، اس کا اقرار ایمان کھوکھلا ہے جس کی کوئی قدر قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی کہ تاکہ سامعین کو اچھی طرح یہ احساس ہو جائے کہ کس عظیم ہستی کی طرف سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حسب ذیل مضامین سلسلے وار ارشاد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی راہ خدا میں مال صرف کرنے سے پہلو تہی نہ کرے۔ ایسا کرنا صرف ایمانی کے منافی نہیں ہے بلکہ حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کیونکہ یہ مال دراصل اللہ ہی کا مال ہے جس پر تم کو اللہ تعالیٰ ہی نے خلیفہ کی حیثیت سے تصرف کے اختیارات دیے ہیں۔ کل یہی مال دوسروں کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے، اور کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ آخر کار اسے اللہ ہی کے پاس رہ جانا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا وارث ہے۔ تمہارے کام اس مال کا کوئی حصہ اگر آ سکتا ہے تو صرف وہ جسے تم اپنے زمانہ تصرف میں اللہ کے کام پر لگا دو۔ اللہ کے راہ میں جان و مال کی قربانی دینا اگرچہ ہر حال میں قابل قدر ہے، مگر ان قربانیوں کی قدر و قیمت مواقع کی نزاکت کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ جو لوگ اسلام کی ضعف کی حالت میں اس کو سربلند کرنے کے لیے جانیں لڑائیں اور مال صرف کریں، ان کے درجے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو اسلام کے غلبے کی حالت میں اس کو مزید فروغ دینے کے لیے جان و مال قربان کریں۔ راہ حق میں جو مال بھی صرف کیا جائے گا وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے، اور اللہ اسے نہ صرف یہ کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے گا بلکہ اپنی طرف سے مزید اجر بھی عنایت فرمائے گا۔ آخرت میں نور انہی اہل ایمان کو حاصل ہوگا جنہوں نے راہ خدا میں اپنے مال خرچ کیا ہو، اور رہے وہ منافق لوگ جو دنیا میں اپنے ہی مفاد کو دیکھتے رہے اور جنہیں اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی کہ حق غالب ہوتا ہے یا باطل۔ وہ خواہ دنیا کی اس زندگی میں مومنوں کے ساتھ ملے جلے رہے ہوں، مگر آخرت میں ان کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا، نور سے وہ محروم ہوں گے اور ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں کو ان اہل کتاب کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جن کی عمریں دنیا پرستی میں بیت گئیں اور جن کے دل زمانہ دراز کی غفلتوں سے پتھر ہو گئے۔ وہ مومن ہی کیا کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے نہ پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے نہ جھکے۔ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید صرف وہ اہل ایمان ہیں جو اپنے مال کسی جذبہ ریا کے بغیر صدق دل سے اس کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی محض چند روز کی بہار اور ایک متاع غرور ہے۔ یہاں کا کھیل کود، یہاں کی دلچسپیاں، یہاں کی آرائش اور زیبائش، یہاں کی بڑائیوں پر فخر اور یہاں کا دھن اور دولت جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوششیں کرتے ہیں، سب کچھ ناپائیدار ہے۔ اس کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جو پہلے سرزب ہوتی ہے، پھر زرد پڑ جاتی ہے اور آخر کار کوڑا کرکٹ بن کر رہ جاتی ہے۔ پائیدار زندگی دراصل آخرت کی زندگی ہے جہاں بڑے نتائج نکلنے والے ہیں۔ تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ کوشش جنت کی طرف دوڑنے میں صرف کرو۔ دنیا میں راحت اور مصیبت جو بھی آتی ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق آتی ہے۔ مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ مصیبت آئے تو ہمت نہ ہار بیٹھے اور راحت آئے تو اترا نہ جائے۔ یہ تو ایک منافق اور کافر کا کردار ہے کہ اللہ اس کو نعمت بخشے تو وہ اپنی جگہ بھول جائے اور فخر جتانے لگ جائے، اور
اسی نعمت دینے والے اللہ کے کام میں خرچ کرتے ہوئے خود بھی تنگ دلی دکھائے اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا مشورہ دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون لوگ ایسے نکلتے ہیں جو اس کے دین کی حمایت و نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے خاطر جان لڑا دیں۔ یہ مواقع اللہ نے تمہاری اپنی ہی ترقی و سرفرازی کے لیے پیدا کیے ہیں، ورنہ اللہ اپنے کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے انبیاء آتے رہے جن کی دعوت سے کچھ لوگ راہ راست پر آئے اور اکثر فاسق بنے رہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے جن کی تعلیم سے لوگوں میں بہت سی اخلاقی خوبیاں پیدا ہوئیں، مگر ان کی امت نے رہبانیت کی بدعت اختیار کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان پر جو لوگ ایمان لائیں گے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا۔ اہل کتاب چاہے اپنے آپ کو اللہ کے فضل کا ٹھیکیدار سمجھتے رہیں، مگر اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے اپنے فضل سے نواز دے۔ اس کے بعد پھر سورہ مجادلہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا موضوع ایمان اور اسلام کے تقاضوں کی وضاحت ہے، منافقین کو تہدید اور وعید اور ان کے اس پروپیگنڈے کے سدباب ہے جو وہ مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل اور ان کے جوش و جہاد کو سرد کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ آغاز سورت سے آیت نمبر 6 تک زہار کے شرعی احکام بیان کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو پوری سختی کے ساتھ متنبہ کیا ہے کہ اسلام کے بعد بھی جاہلیت کے طریقوں پر قائم رہنا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑنا یا ان کی پابندی سے انکار کرنا یا ان کے مقابلے میں خود اپنی مرضی سے کچھ اور قاعدے اور قوانین بنا لینا قطعی طور پر ایمان کے منافی حرکت ہے، جس کی سزا دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس پر سخت باس پرس ہونی ہے۔ آیت نمبر 7 سے 10 میں منافقین کی اس روش پر گرفت کی گئی ہے کہ وہ آپس میں خفیہ سرگرمیاں کر کے طرح طرح کی شرارتوں کے منصوبے بناتے تھے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ منافقین کی یہ سرگوشیاں تمہارے کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے تم اللہ کے بھروسے پر اپنا کام کرتے رہو۔ اور اس کے ساتھ ان کو یہ اخلاقی تعلیم بھی دی گئی کہ سچے اہل ایمان کا کام گناہ اور ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں کرنا نہیں ہے۔ وہ اگر آپس میں بیٹھ کر تخلیے میں کوئی بات کریں بھی تو وہ نیکی اور تقوی کی بات ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 11 سے 13 میں مسلمانوں کو مجلسی تہذیب کے کچھ آداب سکھائے گئے اور بعض ایسے معاشرتی عیوب کو دور کرنے کے لیے ہدایت دی گئی ہے جو پہلے بھی لوگوں میں پائے جاتے اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 14 سے پھر آخری سورت تک مسلم معاشرے کے لوگوں کو، جن میں مخلص اہل ایمان اور منافقین اور مذبذبین سب ملے جلے تھے، بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ دین میں آدمی کے مخلص ہونے کا اصل معیار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا موضوع جنگ بنی نذیر پر تبصرہ ہے۔ اس میں بحیثیت مجموعی 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلی 4 آیتوں میں اس انجام سے عبرت دلائی گئی ہے جو ابھی ابھی بنی نذیر نے دیکھا ہے، ایک بڑا قبیلہ جن کے افراد کی تعداد اس وقت مسلمانوں کی تعداد سے کچھ کم نہیں تھی، جو مال و دولت میں مسلمانوں سے بہت بڑے ہوئے تھے، جس کے پاس جنگی سامان کی بھی کمی نہیں تھی، جس کی گڑیاں بڑی مضبوط تھی، صرف چند روز کے محاصرے کی تاب نہ لا سکے اور بغیر اس کے کہ کسی ایک آدمی کے قتل کی بھی نوبت آئی ہوتی، وہ اپنی صدیوں کی جمائی ہوئی بستی چھوڑ کر جلا وطنی قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کی طاقت کا کرشمہ نہیں تھا، بلکہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے نبر آزما ہوئے تھے، اور جو لوگ اللہ کی طاقت سے ٹکرانے کی جرت کریں وہ ایسے ہی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ پھر نمبر 2 آیت نمبر 5 میں قانون جنگ کا یہ قاعدہ بیان کیا گیا کہ جنگی ضروریات کے لیے دشمن سے علاقے میں جو تخریبی کارروائی کی جائے وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی۔ پھر تیسری بات یہ بیان کی گئی جو کہ آیت نمبر 6 سے 10 میں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ان ممالک کی زمینوں اور جائیدادوں کا بندوبست کس طرح کیا جائے جو جنگ یا صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے زیر نگی آئیں۔ چونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک مفتوحہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اس لیے یہاں اس کا قانون بیان کر دیا گیا۔
چوتھی بات آیت نمبر 11 سے 17 میں بیان ہوئی، منافقین کے اس رویے پر تبصرہ کیا گیا جو انہوں نے جنگ بنی نذیر کے موقع پر اختیار کیا تھا، اور ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جو در حقیقت ان کے اس رویے کے تہ میں کام کر رہے تھے۔ پھر آخری رکوع پورا ایک نصیحت ہے جس کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہوں مگر ایمان کی اصل روح سے خالی رہیں۔ اس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے، تقوی اور فسق میں حقیقی فرق کیا ہے، جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اور جس خدا پر ایمان لانے کا وہ اقرار کرتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کن صفات کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناموں کا گلدستہ پیش کر کے ان کی صفات کا تذکرہ کر کے پھر یہ سورت اپنی اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ الممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا موضوع ان مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کے تقاضے سمجھانا ہے جو ہجرت کر کے آ تو گئے تھے مگر ہجرت کی حقیقت ابھی ان پر واضح نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ امتحان کے موقع پر ان سے ایسی کمزوریاں صادر ہو جاتی تھیں جو انہیں منافقین کے قریب لے جاتی تھیں۔ تو اس صورت میں مشرکین مکہ سے قطع تعلق کا حکم دیا گیا، اور خطاب خاص طور پر ان لوگوں سے ہے جو اسلام میں داخل بھی تھے اور دین کے خاطر انہوں نے ہجرت بھی کی تھی، لیکن اہل مکہ سے رشتہ برادری کے جو تعلقات تھے اس کی زنجیریں ابھی انہوں نے نہیں توڑی تھی۔ اس وجہ سے امتحان کے مواقع پر ان سے ایسی کمزوریاں صادر ہو جاتی تھیں جو ایمان و اخلاص کے بالکل منافی ہوتی تھی۔ تو اس سورہ میں روح سخن ان مسلمانوں کی طرف ہے جنہوں نے ہجرت تو کی لیکن ہجرت کی اصل ابراہیمی حقیقت ابھی ان پر اچھی طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی یاد دہانی فرمائی گئی کہ اگر ہجرت کی برکات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے سابق ماحول سے ہر قسم کے تعلق منقطع کر کے کلیتاً اللہ اور رسول سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد ان عورتوں کے باب میں جو مکے سے ہجرت کر کے آئیں یہ ہدایت کی گئی کہ محض اس بنا پر کہ وہ آ گئی ہیں ان کو اپنے اندر شامل نہ کر لیا جائے بلکہ ان کے ایمان اور اسلام کی تحقیق کیا جائے۔ جب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ فی الواقع انہوں نے اسلام ہی کی خاطر ہجرت کی ہے تب ان کو اپنے اندر شامل کیا جائے۔ اسی طرح جو مشرکات مسلمانوں کے عقد میں ہیں ان کو بھی اپنے عقد میں باندھے رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ آزاد کر دی جائیں اور آپس میں مہروں کا تبادلہ کر لیا جائے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ کے پاس جو عورتیں اسلام کی خاطر آئیں اور خالص اسلامی زندگی بسر کرنے کا عہد کریں آپ ان سے بیعت لے لیا کریں۔ اس پر پھر یہ صورت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔